السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عماد الدین محمد بن قاسم بن محمد ثقفی بنی ثقیف عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے جس نے دانائی، چالاکی، صفاکی اور بہادری میں بڑی شہرت حاصل کی اور عربوں کی تاریخ میں اپنے قبیلے کا نام روشن کیا۔ مثلاً دانائی اور چالاکی میں ایک منچلا نوجوان مختار ثقفی مشہور ہوا جس نے قاتلان حسین سے خون حسین کا انتقام لے لیا۔ صفاکی میں حجاج بن یوسف ثقفی کا نام ضرب المثل ہوا اور بہادری میں محمد بن قاسم نے ناموری پائی۔ محمد بن قاسم جب سندھ کی مہم پر 712 عیسوی بمطابق 86 ہجری میں بھیجا گیا تو بقول مورخین کے وہ 17 برس کا نوجوان تھا اور اس وقت فارس کا گورنر تھا۔ اگر یہ بیان درست ہے تو اس حساب سے محمد بن قاسم کا سن ولادت 69 ہجری کے لگ بھگ قرار پاتا ہے۔ محمد بن قاسم عرب کے ایک مشہور شہر طائف میں پیدا ہوا۔ ابھی کم سن ہی تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کی ماں نے اسے تعلیم و تربیت دلائی۔ وہ پہلے محلے کی مسجد میں بٹھایا گیا جہاں اسے قرآن حکیم کی تعلیم ملی۔ پھر جب ذرا سیانہ ہوا تو اپنے چچا حجاج بن یوسف کے پاس چلا آیا جو اس وقت عراق کا گورنر تھا، اور یہاں اس نے اپنے چچا سے فنون جنگ کی تربیت حاصل کی۔ محمد بن قاسم اپنے چچا سے جب فنون جنگ کی تربیت حاصل کر چکا تو اسے فارس کا گورنر بنا دیا گیا۔ فارس کا گورنر بنے ہوئے ابھی اسے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اسے سندھ کی مہم پر روانہ کر دیا گیا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ لنکا میں بہت پہلے سے کچھ عرب تاجر آباد تھے۔ ان میں سے ایک تاجر فوت ہو گیا۔ لنکا کے راجا نے عرب کے مسلمانوں سے دوستانہ تعلقات پیدا کرنے کے لیے متوفی تاجر کے بال بچوں کو، جن میں کئی ایک عورتیں بھی تھیں، جہاز کے ذریعے واپس بھجوانے کا انتظام کر دیا۔ اس کے علاوہ اس جہاز میں کچھ حاجی بھی سوار تھے۔ نیز خلیفہ ولید بن عبد الملک کے لیے کچھ تحفے تحائف بھی تھے۔ جب یہ جہاز دیبل کے قریب پہنچا تو سندھ کے ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر کے مال و دولت لوٹ لیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ان میں سے ایک عورت نے کسی طرح حجاج بن یوسف تک اپنی فریاد بھیج دی کہ اے حجاج المدد۔ جب کسی طرح حجاج کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ سخت بے چین ہوا اور اس نے اسی عالم میں جواب دیا، اے بیٹی میں آیا۔ اور اسی وقت دیبل کے راجہ داہر کو لکھا کہ وہ لٹیروں کو گرفتار کر کے سزا دے اور مظلوم بچوں اور عورتوں کو ان کے چنگل سے رہائی دلائے۔ لیکن راجہ داہر نے سخت سرد مہری سے کام لیا اور حجاج کو لکھ بھیجا کہ میں اس کام کے کرنے سے مجبور ہوں، بحری قزاقوں کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ حجاج بن یوسف ثقفی اس وقت عراق کا مشہور عالم صفاک گورنر تھا۔ اس نے راجہ داہر کا کورا کرارا جواب پایا تو سخت پیچ و تاب کھایا اور اسی وقت راجہ داہر کی مزاج پرسی کے لیے عبید اللہ بن نبہان کو فوج دے کر دیبل روانہ کیا۔ ان کے راجہ داہر کی فوج سے مٹ بھیڑ ہوئی مگر وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد بدیل بن طافہ بھیجے گئے۔ وہ 3000 فوج لے کر مکران سے ہوتے ہوئے دیبل پہنچ گئے۔ راجہ داہر نے ان کے مقابلے میں ایک لشکر جرار بھیجا۔ بدیل نے بڑی شجاعت و پامردی سے اس کا مقابلہ کیا اور بے جگری سے لڑے، لیکن عین میدان جنگ میں ان کا گھوڑا بھٹک گیا اور گر گئے اور ابھی سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ سندھی سپاہی لپک کر ٹوٹ پڑے اور انہیں شہید کر دیا اور مجاہدین اسلام نے شکست فاش کھائی۔ ان حالات کا جب حجاج بن یوسف کو پتہ چلا تو وہ سخت رنجیدہ ہوا۔ یہ صدمہ اس کے لیے بہت بھاری تھا۔ اب اس نے اپنے نوجوان بھتیجے محمد بن قاسم ثقفی کو، جو اس وقت فارس کا گورنر تھا، سندھ کی مہم پر جانے کے لیے منتخب کیا۔ محمد بن قاسم، جس کی عمر اس وقت 17 سال تھی، 6000 سپاہیوں کو لے کر سندھ روانہ ہوا۔ اس نے تمام بھاری سامان تو بحری راستے سے روانہ کر دیا اور خود مکران ہوتے ہوئے خشکی کے راستے سے سندھ آیا اور سب سے پہلے کنسپور کی طرف بڑھا اور اسے فتح کر کے ارمابیل کو تسخیر کیا۔ پھر ارمابیل پر قبضہ کرنے کے بعد وہ دیبل کی طرف بڑھا۔ اس کے پہنچتے ہی وہ سامان بھی جسے بحری راستے سے بھیجا تھا پہنچ گیا۔
اس میں ایک قلعہ شکن منجنیق بھی تھی جسے 500 آدمی چلاتے تھے، اس کا نام عروس تھا۔ اب محمد بن قاسم کے آنے پر دیبل کے لوگ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ محمد بن قاسم نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف خندقیں کھدوا کر منجنیق نصب کروا دی۔ اہل شہر نہایت بہادری کے ساتھ کئی مہینے تک مسلمانوں سے لڑتے رہے، لیکن لڑائی کسی فیصلہ کن مرحلے میں داخل نہ ہو سکی۔ حجاج بن یوسف اس مہم سے کچھ اتنا قلبی تعلق رکھتا تھا کہ اسے ہر تیسرے دن سندھ کی مہم سے متعلق اطلاعات بہم پہنچائی جاتی تھیں، اور وہ جنگ کے حالات معلوم کر کے مناسب ہدایات بھیجتا رہتا تھا۔ جب محاصرے نے زیادہ طول پکڑا اور فتح پانے میں دشواری پیش آئی تو حجاج نے لکھا کہ منجنیق کو ایک زاویہ کم کر کے اور مشرقی جانب نصب کر کے ٹھیک نشانے باندھ کر دیول پر پتھر برسائے جائیں۔ چنانچہ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے محمد بن قاسم نے سنگ باری کا حکم دیا۔ دیول بدھ مذہب کے ماننے والوں کا بت قدا تھا جو شہر کے قلب میں واقع اور اس کی جان کی حیثیت رکھتا تھا۔ سنگ باری کا نتیجہ یہ نکلا کہ دیول کا گنبد ٹوٹ گیا اور دوسری طرف باہر سے مسلمانوں نے پوری قوت کے ساتھ کوشش کی اور بڑھتے ہوئے فصیل تک پہنچ گئے۔ اہل شہر نے انہیں روکنے کی بڑی جدوجہد کی مگر بے سود۔ چند مسلمان جان کی بازی لگا کر کمند کے ذریعے فصیل پر چڑھ گئے، جس سے اہل شہر نے اندازہ کر لیا کہ ان میں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی اب مزید ہمت نہیں رہی۔ چنانچہ راجہ داہر کا حاکم شہر چھوڑ کر بھاگ نکلا اور مسلمان آسانی سے اس پر قابض ہو گئے۔ دیبل پر فتح پانے کے بعد محمد بن قاسم نے یادگار کے طور پر یہاں ایک مسجد تعمیر کرائی اور 4000 مسلمانوں کو آباد کیا۔ دیبل سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک مقام نیرون تھا۔ یہاں کے راجہ بدرکن نے یہ دیکھ کر کہ دیبل کے لوگوں نے ہزار مقابلہ اور طرح طرح کے جتن کرنے کے بعد آخر گھٹنے ٹیک دیے اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی، چنانچہ اس نے بھی صلح کی درخواست پیش کی، جسے محمد بن قاسم نے بطیب خاطر قبول کر لیا۔ نیرون کے حاکم نے احسان شناسی کے طور پر محمد بن قاسم اور اس کے لشکر کو ساتھ لے کر شہر میں اس کی ضیافت کی اور لشکر کے مویشیوں کے لیے چارہ فراہم کیا اور بہت سے قیمتی ہدیے بھی پیش کیے۔ نیرون کے بعد محمد بن قاسم بلا روک ٹوک نیرون سے شاخ سندھ تک کا سارا علاقہ آسانی کے ساتھ فتح کرتا چلا گیا اور دریا کو پار کرنے کے بعد شری ویدس کے بدھوں سے پالا پڑا، جنہوں نے بغیر لڑے بڑے خراج دے کر اطاعت قبول کر لی۔ اب یہاں سے محمد بن قاسم سیستان کی طرف روانہ ہوا۔ بدرکن کا راجہ محمد بن قاسم کی شجاعت اور اس کے کریمانہ اوصاف دیکھ کر اس کی رہنمائی کے لیے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں بڑوچ کا علاقہ پڑتا تھا جس پر راجہ داہر کے بیٹے بجرا کی حکومت تھی۔ یہاں کی آبادی بدھ مذہب کے ماننے والوں پر مشتمل تھی اور کشت و خون کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ ان لوگوں نے بجرا سے کہا کہ مسلمانوں کا یہ عام طریقہ ہے کہ وہ لوگ جو امن پسند ہوں، جنگ و جدل نہ کرتے ہوں، مطیع و فرما بردار ہوں، ان سے جنگ نہیں کرتے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں جنگ و جدل سے طبعاً نفرت ہے، ہمارے مذہب میں لڑنا جھگڑنا قطعاً روا نہیں، دوسرے ہم آپ کی طرح محفوظ نہیں، ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے عربوں کا مقابلہ کیا تو ضرور ان کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ان سے جنگ و جدل کریں، اس لیے اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو اپنی جانوں کی سلامتی کے لیے ہم مسلمانوں کے سامنے صلح کی درخواست رکھیں۔ بجرا نے بدھوں کی باتیں بغور سنی لیکن منہ سے ان کا کچھ جواب نہ دیا۔ محمد بن قاسم جب بڑوچ پہنچا تو اس نے کچھ یہاں کی آبادی کو نہایت اطاعت، کیش اور صلح کل پایا، لہٰذا اس نے ان سے بالکل کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی اور سیستان کا سفر جاری رکھا۔ راستے میں اسے مخبروں کی زبانی پتہ چلا کہ سیستان کے باشندے بھی اطاعت اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن راجہ بجرا اور اس کی مسلح فوج اس کے لیے تیار نہیں بلکہ لڑائی پر آمادہ ہے۔ محمد بن قاسم نے سیستان پہنچتے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا اور پتھر برسانے شروع کر دیے۔ یہاں کے باشندے تو چونکہ شروع ہی سے جنگ کرنے کے مخالف تھے، اب سنگ باری سے بہت گھبرائے اور بجرا سے درخواست کی کہ جیسے تیسے بھی ہو جنگ بند کر دی جائے، لیکن بجرا نے سنی انسنی کر دی۔
اب اہل شہر نے تنگ آ کر کہلا بھیجا کہ ہم سب بجرا سے نفرت کرتے ہیں، ہمارا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں، اور کام کی بات ہم آپ کو ایک یہ بتائے دیتے ہیں کہ راجہ کے پاس کچھ زیادہ فوج نہیں۔ اہل شہر سے یہ اطلاع پا کر اب مسلمانوں نے پوری قوت سے حملہ کیا، یہاں تک کہ ایک ہفتے کے مقابلے کے بعد بجرا کی فوج کے حوصلے ماند پڑ گئے اور ہمت ٹوٹ گئی۔ بجرا نے جب اپنی فوج کو ناکامی و مایوسی کے عالم میں دیکھا تو چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں فرار ہو گیا اور جودھیا کے حاکم کاکا کے پاس جا کر پناہ لی۔ کاکا چونکہ راجہ داہر کا ماتحت تھا، اس لیے اس نے بجرا کی آؤ بھگت کی، اور ادھر دوسرے روز سیستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب سیستان کے نظم و نسق کے سلسلے میں انتظامات مکمل کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے کاکا کے دارالسلطنت سیستم کا رخ کیا۔ مفتوحہ علاقوں کے لوگ اور ان کے رؤساء محمد بن قاسم کے اخلاق اور حسن سلوک سے اس قدر متاثر تھے کہ سیستم کی چڑھائی کے سلسلے میں بہت سے رؤساء اور سردار محمد بن قاسم کے ہم رکاب ہو گئے۔ ہرچند کاکا بھی محمد بن قاسم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بجرا چونکہ اس کا دوست اور اس کے حاکم راجہ داہر کا بھتیجا تھا، اس لیے چاروں ناچار اسے اپنے یہاں پناہ دینے پر مجبور تھا۔ جب کاکا کو پتہ چلا کہ محمد بن قاسم فوج لیے سیستم کے قریب آ چکا ہے تو وہ صلح کی بات چیت کرنے کے لیے اپنے سرداروں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستے میں محمد بن قاسم کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جسے حالات کا پتہ لگانے کے لیے فوج کے آگے آگے بھیجا گیا تھا۔ وہ ایک عرب سردار تھا، بنانا بن حنظلہ اس کا نام تھا۔ بنانا اسے اور اس کے سرداروں کو لے کر محمد بن قاسم کے پاس چلا آیا، جہاں کاکا نے محمد بن قاسم سے مل کر اپنی وفاداری کا پورا یقین دلایا، اور محمد بن قاسم نے اس کے صلے میں اسے خلت فاخرہ سے نوازا، اس کی بڑی عزت و افزائی کی، اور پھر اپنے ایک وکیل عبد الملک بن قیس کے ہمراہ اسے عزت و احترام کے ساتھ روانہ کر دیا۔ بجرا ابھی تک سیستم ہی میں ٹھہرا ہوا تھا اور کاکا اسے یہاں سے نکالنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا، لہٰذا محمد بن قاسم کے لیے سیستم پہنچ کر قلعے پر حملہ کرنا لازم ہو گیا۔ ہر چند بجرا کے ساتھیوں نے جان توڑ کر مقابلہ کیا اور ان میں سے ایک ایک نے بڑی بے جگری سے جنگ کی، تاہم ان میں سے اکثر قتل ہو گئے اور بچے کچے کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلے۔ اس شکست کا اثر یہ ہوا کہ بعض علاقوں کے حکمران جو دل سے راجہ داہر کے خلاف تھے لیکن کھلم کھلا اس کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے، محمد بن قاسم کی اطاعت کے حلقے میں بے دھڑک داخل ہو گئے۔ سیستم پر قبضہ کرنے کے بعد ابھی محمد بن قاسم آگے بڑھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اسے حجاج کی طرف سے حکم ملا، نیرون واپس جا کر راجہ داہر کے دارالحکومت پر چڑھائی کرو۔ یہ حکم پاتے ہی محمد بن قاسم نیرون پہنچ گیا، تھوڑے دن یہاں ٹھہرا، پھر اپنی منزل مقصود کی طرف گامزن ہوا۔ راستے میں اس نے شبہار کے قلعے پر چڑھائی کی اور فتح پائی، پھر وہاں سے بڑھا تو دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر پہنچ گیا اور بیٹ کے راجہ موقع کو لکھا کہ اگر تم اطاعت قبول کر لو تو کچھ اور سورتا کی حکومت تمہیں بخش دی جائے گی۔ راجہ موقع چونکہ راجہ داہر کے ماتحت تھا اور ان دنوں اس کے اور اس کے بھائی راسل کے درمیان تخت و تاج کے معاملے میں جھگڑا چل رہا تھا، اس لیے راسل کے مقابلے کے لیے اسے مسلمانوں کی مدد کی بے حد ضرورت تھی، مگر دشواری یہ تھی کہ وہ راجہ داہر کی کھلم کھلا مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک چال چلی، وہ یہ کہ اس نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ میں دل سے تو آپ کے ساتھ ہوں، مگر مجبوریوں کے باعث مجھے آپ کے ساتھ جھوٹ موٹ جنگ کرنی پڑے گی، بصورت دیگر بغیر لڑے بڑے آپ کی اطاعت اختیار کر لینے سے میری سخت رسوائی ہوگی۔ آپ ایسا کیجئے کہ میں تھوڑی سی فوج لے کر جھڑپ لیتا ہوں اور آپ 1000 سپاہی بھیج کر مجھے گرفتار کرا لیں۔ یہ خط لکھنے کے بعد کاکا سانگڑا چلا گیا اور محمد بن قاسم نے اس کے پیچھے 1000 فوج روانہ کر دی۔ جو ہی دونوں کا آمنا سامنا ہوا، کاکا نے اس پر حملہ کر دیا اور پہلے سے کی گئی تدبیر کے مطابق بنانا بن حنظلہ کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے کاکا کی بڑی عزت افزائی کی، 1,00,000 دینار نقد عطا کیے، خلت فاخرہ سے نوازا،
نیز بیٹ کی حکومت کا موروثی پروانہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا، یعنی اس میں یہ طے پایا کہ جب تک دنیا میں اس کی اولاد قائم ہے بیٹ کی حکومت اسی کے پاس رہے گی۔ محمد بن قاسم کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ راجہ داہر اطاعت اختیار کر لے اور آئندہ مسلمانوں کے خلاف نہ خود کوئی کارروائی کرے نہ دوسروں کو موقع دے کہ وہ خواہ مخواہ دست اندازی کریں۔ اس سے پہلے کہ لڑائی کا آغاز ہو، محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے پاس مصالحت کی غرض سے ایک وفد بھیجا، لیکن وہ مغرور راجہ بات تک سننے کا روادار نہ ہوا اور کہا کہ اس کا فیصلہ اب تلوار سے ہوگا، اور یہ کہتے ہی فوجیں لے کر محمد بن قاسم کے مقابلے کے لیے چل پڑا اور اسلامی فوج کے قریب پہنچ کر دریائے سندھ کے مشرقی جانب ڈھیرے ڈال دیے اور جا بجا تیر انداز مقرر کر دیے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان دریائے سندھ حائل تھا۔ اس لیے ضروری ہو گیا کہ ان میں جو فریق بھی کشتیوں کا پل تیار کر کے دریا کے دوسرے ساحل پر پہنچ گیا وہ میدان مار لے گا۔ چنانچہ مسلمان جیسے ہی کشتیوں کو جوڑ کر دریا پار کرنے کی کوشش کرتے تیروں کا مینہ برسنے لگتا۔ مسلمان سخت حیران تھے کہ کیا صورت پیدا کی جائے جس سے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ سکیں۔ بلاخر سوچتے سوچتے ایک ترکیب ان کے ذہن میں آ ہی گئی۔ انہوں نے بجائے دن کے اجالے کے رات کی تاریکی میں کشتیوں کے دریا کے عرض میں جوڑنے کی بجائے طول میں جوڑ کر ایک لمبا پل بنایا اور اسے دریا کے بہاؤ پر چھوڑ دیا، اور اس طرح کشتیوں کا دوسرا سرا ساحل پر پہنچ گیا اور مجاہدین اسلام راتوں رات دریا کو پار کر کے اس جوش و خروش سے راجہ داہر کی فوج پر حملہ آور ہوئے کہ اس کی فوج مسلمانوں کے اچانک حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے جہم تک پسپا ہوتی چلی گئی۔ اب فوجوں کی پسپائی کے بعد محمد بن قاسم نے بیٹ کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور عبد الرحمن بن علی ثقفی کو ایک دستہ دے کر آگے آگے روانہ کر دیا۔ راجہ داہر اس وقت کاجی کاٹ میں تھا۔ عبداللہ بن علی ثقفی اردر سے ہوتا ہوا جیور کی طرف بڑھا۔ راستے میں کچہری جھیل پر اسے راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ ملا، جو اسلامی فوج کے ساتھ الجھنے کے لیے پہلے سے وہاں موجود تھا۔ دونوں میں لڑائی ہوئی مگر جے سنگھ کی فوج کے قدم نہ جم سکے اور شکست فاش کھائی۔ اگرچہ لڑتے لڑتے جے سنگھ بھی گھوڑے سے گر کر سخت زخمی ہوا، لیکن وہ کسی طرح اپنی جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جے سنگھ کی اس شکست کا مسلمانوں کو سب سے بڑا فائدہ یہ پہنچا کہ جتنے ایک راجے مہاراجے لالچ کی بنا پر راجہ داہر کے ساتھ تھے وہ سب اس سے سخت بد دل ہو گئے، حتیٰ کہ راسل جو داہر کے ساتھ تھا اس سے علیحدہ ہو کر مسلمانوں سے مل گیا اور اپنے قیمتی مشوروں اور تجویزوں سے انہیں بڑی مدد بہم پہنچائی اور محمد بن قاسم کی رہنمائی کے لیے اس کے ساتھ ہو لیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔